آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے ہمارے محترم جناب مفتی محمد عرفان رضا طاری صاحب تشریف فرما ہے۔ ہماری فیملی میں سب لوگ ہی تقریباً بزنس مین تھے۔ استاد محترم تھے قاری محمد عباس صاحب، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شوقین مزاج تھے، یعنی ایسا پڑھتے تھے کہ سننے والا کہتا تھا کہ شاید قرآن اب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ، مفتی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ وہ دن کے وقت کام کرتے تھے اور رات کو نائٹ درس نبی کی کلاس لیتے تھے۔ ایک استاد تھے، بہت مشہور معروف استاد تھے، حضرت علامہ مولانا منصور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت عاشق رسول آدمی تھے۔ ان کی مجلس میں بیٹھ کے ایک آئیڈیا ہوتا تھا، اندازہ ہوتا تھا جیسے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی۔ ماشاء اللہ۔ اور خود ان کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اللہ، درس نظامی کی طرف جانا آپ کا خود سے ہوا یا کوئی اس کا سبب بنا، کس نے ترغیب دلائی؟ یہ بھی ایک اس میں بھی ایک نا دلچسپ واقعہ ہے۔ کا چھوٹا بھائی نا، اس نے ایک مرتبہ کسی کو ترغیب دلائی کہ آپ نا امیر دعوت اسلامی کے مرید ہو جائیں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے پیر صاحب کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کراچی میں رہتے ہیں۔ کہتا نا بھائی میں نہیں مرید ہونا، یہ نا میں جاواں ٹرین سے آواں اخبار دے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق عطاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد قاسم قادری صاحب زیدہ مجدہ، قادیانیوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا کھانا، یہ کیسا ہے؟ اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنی مثال آپ ہیں، بہت شفیق، بہت محبت کرنے والے، آپ کو دیکھیں تو خود عمل کا دل کرتا ہے۔ کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تحفہ دیے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ دن میرے لیے خوشی کا دن تھا اور بہت زیادہ میں خوش تھا۔ اور زندگی میں کبھی غمگین بھی ہوئے ہوں گے بہت زیادہ؟ داڑھی میرا شوق ہے، میں رکھوں گا، سنت ہے۔ امامہ فی الحال نہیں رکھوں۔ اب مجھے یہ ہوا کہ یہ امامہ کہیں چھپانا چاہیے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے انگلش کے، انہوں نے مجھے دیکھا تو سبق روک دیا، گلے مل رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی لائن میں آپ چلے گئے، آپ کو امامہ شی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یار اللہ کرتا کہ ہم بھی اس لائن میں آ جاتے۔ یہ مفتی محمد حسان قادری صاحب، مفتی محمد شفیق صاحب جانشین عطار بھی اس وقت جو ہے وہ دورۃ الحدیث شریف میں تھے، ہم نے دورۃ الحدیث شریف اکٹھے کیا۔ ایک تعداد ہے ماں باپ کی جن سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ جب بتاتے ہیں روتے ہیں۔ کبھی کوئی ماں آ گئی کہ میرے بچے نے مجھے مارا ہے، کبھی ایک باپ آ گیا کہ میرے بچے نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، کئی ایک والد آ کر ملتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آج آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا، آج آپ نے بہت زبردست اصلاح کی، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اب ادب کا جو مفہوم ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے والا خود کیسا ہو؟ میں ایک بات کا آپ کو کہوں کہ یہ قاری ادریس صاحب ایسے کریں اور خود میں نہ کروں، آپ کے اوپر اثر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ اپنے ماں باپ کی خود یہ تعظیم کرتا نہیں ہے، بڑوں کا ادب خود کرے نا اور بچے کو کہے کہ بھئی آپ کرو۔ بعض لوگ قاری صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تکیہ کلام ہی گالی ہے۔ اچھا، تربیت کا سلسلہ کب سے اس کا آغاز کر دینا چاہیے ایک ذمہ دار مسلمان کو؟ انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلے حضرت خواجہ بختار الدین کاکی رحمۃ اللہ، بچے ہیں، آپ نے پہلے تعوذ پڑھا، پھر تسمیہ پڑھی، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ، 10واں سپارہ، 15واں سپارہ، 15 سپارے وہاں بیٹھے بیٹھے زبانی آپ نے سنا دیے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ان کے دماغ پہ نقش ہو جاتی اور بعد میں بھی ان کو یاد آتی رہتی۔ اور وہ جو ڈاکوؤں کا نگران تھا، سردار تھا، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں کی بات مانتا ہے اور میں اپنے رب کی بات نہیں مانتا۔ آج کل ہمارے اصل میں یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکا کتنا امیر ہے، لڑکی کتنی امیر ہے، پھر وہ امیری کے حساب سے جو ہے نا وہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی ہے، مسلمان ہے، وہ اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتا ہے، نمازی چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کیا اہتمام کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ یوٹیوب لگا کے
اس کے حوالے کر دیں، وہ دنیا میں جہاں مرضی پھرے۔ اچھے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاوے مل نہ لئیے ہلے اور ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاوے کنج کنج بئیے جنخاں پہن ہزاراں۔